سرکار نے مولا کائنات کو بلایا، علی کا ہاتھ پکڑا، فضا میں بلند فرما کیا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا ہو، ارے یاد رکھو جس کا میں مولا ہوں اس کا میرا علی سبحان اللہ. اللہ ہمیں میرے آقا نے دیا ہے کہ ہم ان کو مولا علی کہتے ہیں، کہیں گے جس کو مولا علی کے نام سے جڑے ہم کو دوسری دلیل بھی حضور کی بارگاہ سے ملا ہے، مل گئی وہ یہ کہ جو میرے علی کے نام سے جڑے سمجھ لو وہ منافق. اور کچھ تو آج اتنے بڑے منافق پیدا ہو گئے ہیں کہ مولا علی کی بات کرو تو دوسرے کو لے آئے. سرکار مولا کائنات کی بات کرو تو دوسرے کو لے آئے، ان کی بات کریے، ان کا ذکر کریے. ارے جب ان کی تعریف ہوگی تو ان کا بھی ذکر ہوگا. مولا علی کی بات کرو تو ان کو حضرت امیر معاویہ یاد آنے لگتے ہیں. اور جب معاذ نبی کے صحابہ کو کثیر خبیث صور نے معاذ اللہ زانی اور خاطی لکھا، استغفر اللہ، تب یہ سارے صحابہ کے عاشق مرے پڑے تھے اپنی قبر. نبی کے جانثار صحابہ جن کے بارے میں حضور فرمایا اصحابی النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے کسی کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پائے. ایسے صحابہ جن کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، نمونہ عمل ہے، سبحان اللہ، جنہوں نے سرکار کی زندگی میں ایسی قربانیاں پیش کری حضور کی بارگاہ میں. ایسے جانثار صحابہ کی جنگ لڑ رہے ہیں، بازو کٹا ہوا ہے، بازو لٹک رہا ہے، جنگ لڑنے میں دشواری پیدا کر رہا ہے. ایسے جانثار ہیں کہ بازو زمین پہ رکھا، لاف سے دبایا، کھینچ لیا. ایسے صحابہ جلیل القدر صحابہ، بدر کا میدان ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، حضور کے دشمن ابو جہل کو قتل کرنے کے لیے تلاش کر رہے ہیں. ایسے جلیل القدر صحابہ، اتنے عظیم اتنے عظمت والے صحابہ کو اب اگر کوئی معاذ اللہ یہ لکھے کہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں معاذ اللہ، اب بتاؤ ایسا لکھنے کہنے والا مولوی تطہیر یہ گستاخ ہے صحابہ کا کہ نہیں ہے؟ گستاخ ہے کہ نہیں ہے؟ پکا والا. ایسوں کی یہ حمایت کرتے ہیں آج کل کے بڑے بڑے وقت کے علامۃ الدہر حمایت کر رہے ہیں، کچھ بنائی کر رہے ہیں. سب کے سب اپنے حجروں میں مسند لگا کے سو رہے تھے جب تک ہیر ٹانڈا کی سرزمین پر، باہری کی سرزمین پر ایسی خرافاتیں چھاپ کر لوگوں کے ایمان و عقیدے کو خراب کر رہا تھا کہ معاذ اللہ مزارات اولیاء پر جاؤ گے تو تم کو وہی دیکھنے کو ملے گا جو آج کل مندروں گرجا گھروں پوجا استھلوں میں دیکھنے ملتا ہے. معاذ اللہ اب ایمان کے ساتھ بتاؤ، آج میری کی بارگاہ میں جاتے ہو، سامنے کلیری کی بارگاہ میں جاتے ہو، وارث دیوا کی بارگاہ میں جاتے ہو، منارے پاک کی بارگاہ میں جاتے ہو، مختوم چاہوی کی بارگاہ میں جاتے ہو، اتنے بزرگان دین کی بارگاہ میں جاتے ہو، ایمان کی روشنی میں بتانا کیا تمہیں ایک بھی جگہ مندر کا گھنٹا نظر آیا؟ ایک بھی جگہ نہیں. کہہ رہا نا تطہیر کہ مندروں میں جو دیکھنا ملتا ہے وہ ملتا ہے، تو خبیث مندر میں پہلے گھنٹا لگا رہتا ہے. تو دکھا ایک بھی ولی اللہ کے آستانے پہ گھنٹا لگا. اتنی خراب خباثتیں کری. سارے مولوی سارے پیر اپنے اپنے حجروں میں مسند لگائے آرام کر رہے تھے، اور جب بات آ گئی مولا علی کی فضیلت کی، بات آ گئی مولا کائنات کی عظمت کی، بات آ گئی مولا کائنات کے اولو العزم مقام کی، بات آ گئی مولا کائنات کی زندگی کی، تو سارے لوگوں کو اب ایک ایک کر کے سارے صحابہ یاد آنے لگے. کوئی کہہ رہا ہے حضرت امیر معاویہ کا ذکر کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کوئی کہہ رہا ہے ارے بھیا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ذکر تو حرام کرنا ہے. ہم نے کب کہا کہ ہم حضرت امیر معاویہ کو نہیں مانتے؟ معاذ اللہ ہر صحابی جنتی سبحان اللہ، اور ہر صحابی پر ہمارا ایمان ہے، ہر صحابی کو ہم دل و جان سے مانتے ہیں، ہر صحابی یقیناً قطعی جنتی صحابی ہے، ہمارا عقیدہ ہے. جب تاریخ آئے گی ان کی تو ان کا بھی ذکر خیر کیا جائے گا، ان کے نام بھی لیے جائیں گے، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت بھی پیش کیا جائے گا. مگر ہم تو اہل بیت اطہار کے خانہ زاد غلام مولا علی کا پہلے علی کے گھر کی بات پہلے کرنی ہے، انہی کے نام کا کھا رہے ہیں، انہی کی گائیں گے. جن کو بھی عظمتیں ملی ہیں، جن کو بھی رفعتیں ملی ہیں، جن کو بھی شان ملی ہے، جن کو بھی عظمتیں ملی ہیں، اٹھاؤ تاریخ سارے اولیاء بڑے بڑے اقطاب ہوں، غوث ہوں، قطب ہوں، ابدال ہوں، صالح ہوں، مجذوب ہوں، اوتاد ہوں، جتنے بھی ہیں ان سب کو ولایت بعد میں ملتی ہے، علی کا اشارہ پہلے مولا علی کا اشارہ پہلے ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں مولا کائنات کے بارے میں انا مدینۃ العلم وعلی بابها. دوسرے مقام پہ فرمایا انا دار الحکمہ
وعلی بابها. سمجھ لو, بہت دل و جان سے سمجھ لو, سب سمجھ گئے. سبحان اللہ. اب یہ غوث پاک کی بھی بات کریں گے, تھکنا نہیں, ہم بھی تھکیں گے نہیں انشاءاللہ. سم ہے نا. کبھی کبھی تو یہ محفلیں ہوتی ہیں, کبھی کبھی تو ہم آپ ملتے ہیں. اب آج ملے ہو تو قاعدے سے مل لو. سبحان اللہ, کہہ دو سبحان اللہ. فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کے شہر کا مدینۃ العلم, میں علم کا شہر ہوں, اور علی اس علم کے شہر کا دروازہ ہے. یعنی جیسے یہ گھر ہے, یہ گھر ہے, اور اس گھر کا نیچے مین گیٹ ہے, ایسے ہی حضور فرما رہے ہیں میں علم کا شہر ہوں, علم کا شہر ہوں, اور علی اس شہر کے دروازہ ہے. یعنی دوسرے مقام پہ حضور نے فرمایا انا دار الحکمہ وعلی بابها, یعنی علم کا شہر فرمایا خود کو, اور علی کو کہا کہ اس کے دروازہ ہے. اب دوسرے مقام پہ فرمایا انا دار الحکمہ, حکمت کو لوگ نبوت پر بھی محمول کرتے ہیں, لیکن اب چونکہ دروازہ نبوت بند ہو چکا, اب کوئی نبی نہیں ہوگا, کوئی نبی نبی کے بعد کوئی نبی لا نبی والی کوئی نبی نہیں. تو اب اس حکمت کو محمول کریں گے ولایت پر. جی بھائی توجہ چاہیے آپ. جی دار الحکمہ کا معنی ہوا میں ولایت کا گھر ہوں. علم کا شہر کہا, توجہ رہے مسلمان, علم کا شہر کہا, اور علی کو شہر کا دروازہ. اور جب بات آ گئی ولی ہونے کی ولایت کی تو فرمایا میں ولایت کا گھر ہوں. وہ گھر چھوٹا ہوتا ہے شہر کے مقابلے, فرمایا میں ولایت کا گھر ہوں, وعلی بابها, اور علی اس کے دروازہ ہے. پتہ یہ چلا نبی یہی بتا رہے ہیں علم کا شہر اس لیے کہہ دیا ہے کہ شہر میں داخل ہونے کے لیے زیادہ پابندیاں نہیں ہوتی ہیں. شہر میں داخل ہونے کے لیے ایک چیک پوسٹ ادھر ہوتا ہے, ایک اس جانب ہوتا ہے, ایک دائیں جانب ہوتا ہے, ایک پیچھے بیک سائڈ میں ہوتا ہے. جب کوئی باہر سے آتا ہے تو اس کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے کہ کوئی بدماش تو نہیں ہے, کہ کوئی ٹیررسٹ تو نہیں ہے جو شہر میں جا کر تباہی مچا دے. مگر شہر میں چوری چپے سے داخل ہونے کے یا تو زمین کے نیچے سرنگ کے راستے ہوا کرتے ہیں, یا تو جنگلی کا راستہ ہوا کرتا ہے جہاں سے لوگ چلے جایا کرتے ہیں. اور جو گھر ہوتا ہے گھر کے اندر ایک مین دروازہ لگا دیا جاتا ہے. اب گھر کے اندر وہی جائے گا جو شریف ہوگا, جو جان پہچان والا ہوگا, جو عزت دار ہوگا. گھر میں داخل ہونے سے پہلے گھر والوں کی اجازت لے گا, جانتا ہوگا, تبھی اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے گا. پتہ یہ چلا کہ شہر میں جانے کے لیے کوئی اتنا عام بات ہے, جا سکتا ہے, پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر کسی کے گھر میں جانا ہوگا تو تمہیں پوچھنا ہوگا. اب نبی کا جملہ یاد رکھو, نبی فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے. یعنی اے لوگوں, اگر کسی کو علم چاہیے ہوگا تو وہ آ سکتا ہے, لے سکتا ہے, کیسے بھی آ جائے. کوئی ندوہ والا آ رہا ہے, عالم بن کے جا رہا ہے, سہارنپور کا آ رہا ہے, عالم و مولوی مفتی بن کے جا رہا ہے, نبی کے گستاخ ہے. ارے علم تو مل گیا, مگر نبی فرماتے ہیں انا دار الحکمہ, ارے میں ولایت کا گھر ہوں. آنا ہوگا تو پہلے پوچھنا ہوگا, آنا ہوگا تو پہلے پوچھنا ہوگا. گھر میں جانے کے لیے کوئی پابندی, شہر میں جانے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہوتی, مگر گھر میں جانا ہوگا تو پوچھنا ہوگا. یعنی علم چاہیے تو کوئی ضرورت نہیں کہ پوچھو, مگر ولایت چاہیے تو پہلے علی کی بارگاہ کا محتاج ہو, محتاج ہونا ہوگا. مولا علی کی بارگاہ کا محتاج ہونا ہوگا. جب آؤ گے اس گھر میں داخل ہوگے, ادب سے رکو گے, تقویٰ طہارت بھی کرو گے, تسبیح و تحلیل بھی کرو گے, مولا کائنات کی بارگاہ کے غلام بھی بنو گے, تب جا کے تمہیں مرتبہ درود پاک پڑھے.